ہمیں یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ ہم 17 رجب کو شب بیداری کر لیتے ہیں، جاگتے ہیں، شب معراج مناتے ہیں، لیکن ہم نے جانا کہ اس کا پیغام کیا ہے، اس کا اپدیش کیا ہے، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ شب معراج کے اندر جب وہاں بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں اب وسلم کو آپ نے وہاں دیکھی تھی، کی تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تحفہ دیا تھا، سب سے بڑا تحفہ نماز کا تھا۔ آج ایک طائفہ ایسا ہے جو 27 رجب کو شب بیداری کر لیتا ہے اور حلوے پوری بناتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، عیش کر لیتا ہے، لیکن اس رات کو جو تحفہ ملا تھا اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب روزہ فرض کرنا ہوا، زمین میں فرض کیا تھا، جب بات نماز کی آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کو آسمان بلایا تھا اور وہاں آپ پر نماز فرض ہوا تھا۔ آخر بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو زمین میں کیوں نہیں فرض کیا، وہاں سے زمین کو نہیں بھیجا، اس کو آپ اس کے لیے اب کیوں آپ کو بلایا گیا؟ وہ بات یہ ہے کہ نماز جو ہے بہت ہی اہم عبادت ہے۔ نماز کافر اور مومن کے درمیان حد فاصل ہے، نماز مشرک اور فاسق کے درمیان حد فاصل ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اے وہ لوگوں جس کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے پیار ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، اے لوگوں سنو، اقیموا الصلاۃ، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، رسول اللہ سے پیار ہے، اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، سنو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو ترک مت کرو، وآتوا الزکاۃ، مال میں اللہ دیا ہے زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کے اندر ساتھ جو ہے اور جماعت سے پڑھا کرو، جماعت کا اہتمام کرو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وقال والخلف الصلاۃ واتبعوا الشهوات ويلقون غيا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بعد کچھ ایسے جانشین پیدا ہوئے، ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز ادا کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد، ان کے مرنے کے بعد، نبی صحابہ کرام کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو برباد کر دیا۔ نبی نے نماز نہیں چھوڑا تھا، صحابہ کرام نے نماز کی پابندی کی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کی، خواہش کی پیروی کی۔ دل کہتا ہے ارے نماز بعد پڑھ لیں گے، ارے نماز کون بڑی چیز ہے، ارے دنیاوی کام ہو جائے بس اتنا کافی ہے، میرا بڑا کام ہو جائے یہ کافی ہے، ارے بینک بیلنس ہو جائے سب دن پوجی ہے، بینک میں پیسہ ہو، زمین جائیداد ہو، بڑا کام ہو، گھر میں گھر کے سامنے کار لگی ہو، بنگلہ ہو، یہ کامیابی ہے۔ دل کہتا ہے، خواہش کہتی ہے، دنیا حاصل ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے واتبعوا الشہوات، نے خواہشات کی پیروی کی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی پیروی کی۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اے لوگوں، جب مؤذن اذان دے نماز کے لیے پکارے اس کو دوڑاؤ، نبی کہتا ہے کہ جب مؤذن کہے کہ نماز کے لیے آؤ تو جو تمام کام چھوڑ کر کے مسجد کو دوڑ پڑو، اللہ کہے، نبی بھی کہہ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے مسجد پہلے پہنچ جائیں گے، میرے بہت سارے کام خراب ہو جائیں گے۔ ارے نماز کون بڑی چیز ہے، ارے اللہ کو بنا لیں گے، بنانے کے بہت طریقے ہیں، ارے جس دنیا کے منتری کو بنانے کے لیے پیسے دے کر بنا لیتے ہیں، اللہ بنا لیں گے، ہماری اس بات ہے، یہ ہمارا خیال ہو گیا ہے۔ واتبعوا الشہوات، یہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔